بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المسجد کو فتح کرنے والے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ دوستو، آج ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو یہودیوں سے کیسے آزاد کروایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا دیکھیں۔ آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فتحِ بیت المقدس کہا جاتا ہے، چھٹی صحیح ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پرورش ایک درمیان درجے کے شریف خاندان میں سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام کیسے بلند ہو جائے۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کروایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کی تھی اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر معراج کیا تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیہ کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہے چلے جائے۔ اس کے بعد صبح سے شام تک لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی لوگ آج بھی نہیں بھلا سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پر ان کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے اب، جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توکل امید تھی کہ اس کا چچا جات بھائی صالح امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے۔ انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھنے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں گازا کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح آس پاس میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جواہ الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت آرام کے اعمال میں سستا رہے تھے۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو شرح کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردے میں سے ڈھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں، وہ پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا، ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند
کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو بتانے میں لگ لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دابے پاؤں چلا اور پھر نیچے کی طرف سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر چھلانگ لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ ٹھیک اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کربٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بائیں حصے میں اتر گیا اور سر سے بال کے برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ ور اس کے اپنے باڈی گارڈ کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے سانس جتنا عرصہ سمے بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ ور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ ور کی ٹھوڈی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ ور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے حیرتناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا، مگر یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر آ گئے تھے۔ ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں ان کا دشمن کون اور دوست کون ہے، اس مار کے لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈ میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا، راز کھلا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر معمول تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی۔ چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر گئے تو صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ ور کی سہ رگ پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہیں اور اس کے جیسے باز معار لکھو لکھا ہے نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ الصلح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ دوستو، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق دین کی بات سننا اور دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس میں صدقہ کا ثواب ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ
اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرے اور صدقہ کا ثواب حاصل کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام ایمان والے کے روزی میں برکت عطا فرمائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔